الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تمام حضرات محبت سے ذوق و شوق سے بلند آواز سے درود پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل احترام مخدوم العلماء حضرت مولانا پیر خطیب الرحمن صاحب، میزبان مکرم حضرت مولانا صدیق ندیم نقشبندی صاحب، دیگر بہت ہی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، عزیزان ملت، جامع مسجد مدنی خیابان سر سید راولپنڈی میں رمضان المبارک کی 27ویں شب کو میں اور آپ تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر جمع ہیں. برادر مکرم قاری عبدالرشید صاحب نے اللہ کے فضل سے رمضان المبارک کی ان مقدس راتوں میں نماز تراویح میں قرآن کریم آپ کو سنایا. آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس عظیم عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مرتے دم تک قرآن کریم کے ساتھ دلی وابستگی نصیب فرمائے. مجھ سے قبل محترم پیر خطیب الرحمن صاحب نے بڑی دل نشین اور پرمغز گفتگو آپ کے سامنے فرمائی ہے. بڑی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، زیادہ لمبا آپ کو بیٹھانا مناسب نہیں. میری کوشش ہوگی کہ مختصر اور جامع گفتگو ہو، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ جاگ کر میری گفتگو سنیں گے اور جب بھی آپ کو میری بات سمجھ آئے گی تو سارے مل کر بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمین. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب زمین بنجر ہو جاتی ہے اور کچھ چیز بھی اگانے کے قابل نہیں رہتی تو ہم اس زمین کو زندہ کرنے کے لیے اور اس میں جان پیدا کرنے کے لیے آسمانوں سے بارش نازل کرتے ہیں. اور جب آسمان سے بارش اترتی ہے، زمین کی مختلف اقسام ہیں. بعض جگہ کی زمین سخت ہے، پتھر کی طرح، جو بارش کو قبول نہیں کرتی. بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جو بارش کو جذب کر لیتی ہیں. بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جو بارش کا ذخیرہ کر لیتی ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر پانی پڑے تو کیچڑ بنتا ہے اور لوگ پھسلتے ہیں. زمین اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے. بعض زمینیں وہ پانی لینے کے بعد فائدہ مند ہو جاتی ہیں اور بعض زمینیں پانی کے آنے کے بعد نقصان دہ ہو جاتی ہیں.
پانی ایک ہے، نتیجہ مختلف ہے۔ تو جس طرح اللہ کی زمین کے فرش اپنی زندگی اور حیات کے لیے آسمان کی بارش اور صاف پانی کا محتاج ہے، اسی طرح انسانوں کے دل بھی زمین کی طرح ہے۔ کوئی توجہ ہے میری طرف؟ توجہ ادھر کیجیے۔ انسانوں کے دل بھی زمین کی طرح ہے، اور ان انسانوں کے بنجر دلوں کو سیراب کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ بارش بھی آسمان سے آتی ہے، اور قرآن بھی کہاں سے آیا؟ آسمان سے۔ بارش کو اللہ نے اتارا، اور قرآن کو کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ بارش کے پانی سے زمین کو زندگی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کو بیان کیا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ زمین مر گئی اور ہم نے اس کو زندہ کرنے کے لیے آسمانوں سے پانی اتارا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کائنات عالم کبیر ہے، اور انسان عالم صغیر ہے۔ جس طرح اس کائنات کی ایک زمین ہے جو مٹی سے بنی ہے، اس طرح عالم صغیر یعنی انسان کی بھی ایک زمین ہے جسے دل کہا جاتا ہے۔ جس طرح یہ زمین سیراب ہونے کی محتاج ہے، اسی طرح یہ بنجر دل بھی سیرابی چاہتا ہے۔ اگر یہ دل سیراب ہو جائے تو پھر اس کے جو پھل، پھول اور پودے اور سبزہ لگتا ہے وہ انسان کے وجود کے مختلف حصوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا اثر آنکھوں، کانوں، ناک، ہاتھ، پاؤں، زبان، دل کے بعد دماغ اور پورے وجود میں محسوس ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے، اور یہ میرا تخیل نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی مثال آسمانی بارش کی طرح ہے۔ جس طرح وہ پانی اس زمین کو زندہ کرتا ہے، اس طرح آسمانی وحی کا پانی قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب اس بات کی دلیل کیا ہے کہ یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے؟ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک، کہ فرشتوں کا سردار اس قرآن کو میرے اور آپ کے رسول اور اللہ کے محبوب کے دل پر لے کر آئے گا۔ قرآن قلب مصطفیٰ پہ آئے، اس قلب سے پھر دیگر قلوب کی طرف اس کا راستہ بنا، اور آج تک یہ دلوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور اس کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جو دلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے چھوٹا سا بچہ ہے، مختصر سا وجود، تھوڑی سی عمر، اپنی زبان اردو یا پنجابی ہے، اس کا 10 صفحے کا رسالہ بھی اس کو یاد نہیں، لیکن 30 پاروں کا عربی کا قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ نے سارے کا سارا اس کے دل میں ڈال دیا۔ جس طرح اس مٹی کی زمین مختلف شکلوں کی ہے، کہ
کہیں پانی لگا تو فائدہ مند بنی، کہیں پانی پڑا تو نقصان دہ ہو گیا، کہیں پانی پڑا زمین کو تو فائدہ نہیں ہوا کہ وہ جذب نہیں کر سکی، لیکن ذخیرہ کیا اور لوگوں کو فائدہ دے رہی۔ اور بعض زمینیں ایسی ہیں کہ پانی پڑا نہ جذب ہوا، نہ ذخیرہ ہوا، نہ کیچڑ بنا، نہ فائدہ ہے نہ نقصان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیم اس کی مثال اسی طرح ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہم جب قرآن کریم اتار رہے ہیں تو ہم تو اتار رہے ہیں فائدے کے لیے، لیکن زمینوں کی حالت جدا جدا ہے، اس لیے یہ قرآن جب دل کی زمین پہ برسے گا تو بعض دلوں میں گمراہی بڑھ جائے گی اور بعض دلوں میں ہدایت کے پھول پودے اگ جائیں گے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں کہ ہدایت ملے، ضروری نہیں کہ اسے ملے، آپ کا کام پیغام ہدایت پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ انما علیک البلاغ، جو پیغام ہدایت ہم نے دیا اس کو پہنچانا یہ آپ کے ذمہ ہے۔ پیغام دیا، اب اللہ مانے یا نہ مانے یہ اس اور ہمارا مسئلہ ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جسے آپ چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن جسے اللہ چاہے گا اسے ہدایت دے گا۔ تو نبی پیغام ہدایت دے سکتا ہے، ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن ایک ذریعہ ہے، آپ ایک ذریعہ ہیں، عقل ایک ذریعہ ہے، بیان ایک ذریعہ ہے، دلائل اسباب ہیں، یہ سارے بھی کہیں جمع ہو جائیں پھر بھی ہدایت نہ ملے، یہ عین ممکن ہے، اس لیے کہ وہاں کی جو زمین ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے، تو اس لیے وہ ثمرہ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک بندہ شکل سے سردار ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کا دل اتنا اچھا نہیں ہے، آپ نصیحت کی بات کریں اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور کئی مرتبہ ایک غریب ہے، بدو ہے، مزدور ہے، روڈوں پہ صفائی کرنے والا ہے، کالا کلوٹا ہے، بدصورت، تعلیم بھی نہیں، اور آپ نصیحت کرتے ہیں اور وہ رونے لگ جاتا ہے، تو یہ دلوں کو بنانے والا کون ہے؟ اب ذرا توجہ کیجیے، میں یہ مختلف باتیں حضرت جمع کر رہا ہوں میں ان کو اپنی منزل تک لانے کے لیے، توجہ میری طرف رکھنا۔ مجھے بتائیں دل بنانے والا کون ہے؟ وہ اب جس نے بنایا ہے وہ دل کو زیادہ جانتا ہے اس سے جس کا یہ دل ہے، انسان خود زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ کہتا ہے مجھے زیادہ پتہ ہے کہ کون سا دل کیسا ہے۔ پیغمبر ظاہر کو دیکھتے ہیں، دل کا حال نہیں جانتے۔ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ جب نبی دل کو نہیں جانتے تو نبی کی ذمہ داری ہے ہر ایک کو یہ پیغام دینا۔ اگر یہ دلوں کو جان لیں کہ اس دل میں فائدہ نہیں ہے ڈالنے کا بیج، یہ زمین بنجر ہے، ضائع ہو جائے گا بیج، تو مالک کبھی اس زمین میں بیج نہیں ڈالتا، جہاں امید ہوتی ہے وہاں ڈالتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ پیغام سب کے لیے، اور دلوں کا حال میں جانتا ہوں، دلوں کا حال آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے آپ ہر ایک کو یہ پیغام دیں۔ آگے قبول کون کرتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے۔ اس دنیا میں کئی پیغمبر ایسے آئے ہیں
جنہوں نے ایک زمانہ تھا اللہ کا پیغام دیا لیکن قوم نے قبول نہیں کیا، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور پوری قوم میں 950 سال میں 80 سے 82 لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں، باقی ساری قوم مقابلے میں ان کو مارنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، ان کے خلاف منصوبہ بناتے ہیں۔ آخر حضرت نوح نے دعا کی اور اللہ نے اس قوم کو دنیا میں نشان عبرت بنایا۔ پارہ نمبر 29 میں سورہ نوح ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ بات بتائی کہ حضرت نوح کی زندگی کو سامنے رکھیں، کیونکہ یہ اتنا آسان میدان نہیں، اگر اتنا آسان کام ہوتا تو ہم اس کے لیے نبوت نہ دیتے، ہم نے آخر نبی بنایا ہے تو کسی مشکل کام اور ذمہ داری کے لیے بنایا ہے۔ تو حضرت نوح نے 950 سال یہی کام کیا جس کام کے لیے آپ کو چنا ہے، اور حضرت نوح 950 سال کس پوزیشن میں چلے۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس قوم کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ قرآن کریم دے دیں حضرت پانی میں دیں ذرا 15ویں رات سے مسلسل چل رہا ہوں اور کچھ نصیب کیا میں نہیں چاہتا کہ میں تقریر کر کے جاؤں آپ میری مالی صاحب کہانیاں سناتا ہے، آپ کو پتا ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں۔